بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بات کریں گے ڈفرینٹ اہم ٹاپکس کے حوالے سے، اور جو موجودہ صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر ڈاکٹر شاہد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان میں جو پاکستان کی جو ہے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے کاروائیاں جاری ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اصل میں یہ تو وہی بات ہے نا کہ جیو پولیٹکس آج کل چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان سے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہ ایشو بنتا آ رہا ہے، تو بار بار افغانستان کو پاکستان کی طرف سے بتایا بھی گیا، لیکن وہ حملے نہیں رک سکے. تو حملوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو جو وہاں پر ملیٹنٹ جو انفراسٹرکچر ہے جو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو سرحد پار سے حملے ہو رہے ہیں وہ جو ان کا جو انفراسٹرکچر ہے جہاں سے ملیٹنٹ کو سپورٹ مل رہی ہے، جو ان کی پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ، ان کو وہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہر اسٹیٹ کا یہ ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو سلامتی ہے اس کے لیے اس طرح کی وہ کرتے رہتے ہیں، ایفرٹس کرتے رہتے ہیں یا جو بھی آپریشن کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ افغانستان میں اصل میں یہی پرابلم ہے کہ اس کی ہسٹری دیکھنے تو ایسے پراکسی یوز ہوتا رہا ہے نا. یعنی کہ ہسٹری اگر آپ دیکھیں جو اس کا بریٹن اور سوویت یونین کے درمیان کشمکش تھی، اس کے بعد پھر سوویت یونین نے اٹیک کیا امریکہ اور اس میں کولڈ وار شروع ہو گئی سوویت یونین میں، وہ جنگ افغانستان میں لڑے گئی. اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا، اس کا رول رہا کسی حد تک، رول تو کسی جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور پھر آج کل اگر امریکہ نہیں بھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر ان کا انفلوئنس ہے اور وہ یوز کر رہے ہیں اس کی زمین کو. تو یہ ایک پرابلم ہے، مختلف قلم تنظیمیں وہاں پر ہیں، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بھی بہت وسیع ہے، علاقہ ہے، یہ بھی پرابلم ہے ہمارے لیے. تو یہ بار بار یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں سے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں اور یہ ایشوز پھر اس کی وجہ سے. بے شک پاک فضائیہ نے جو ہے 73 سے زائد جو ہے اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور 912 اہلکار جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہو چکے ہیں. کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ہاں اصل میں پاکستان ایئر فورس جو ہے نا، یہ تو بڑی آپ کو بتایا کہ ایک اسٹرانگ ایئر فورس بے شک ہے پاکستان کے پاس، اور اس کی وجہ کسی بھی جنگ میں ایئر فورس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. آج کل تو دور ہی ٹیکنالوجی کا ہے. تو بیفور اینی لینڈ وار، بیفور اینی ادر وار، انفارمیشن وارفیئر، اس کے بعد ایئر فورس جو ہے نا اس کی. تو لگتا تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹرائکس کیے ہیں، جو اہداف بنائے جہاں پر ملیٹنٹس کے جو بھی سینکچوریز تھیں یا جو بھی ایریاز تھے، یا ان کو ٹارگٹ کرنا ان کا مقصد تھا کہ وہ جہاں سے ملیٹنٹس آپریٹ کر رہے ہیں، جہاں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ سرحدی علاقے میں جو ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پھر وہ پورے ریجن کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہی مقصد تھا کہ وہ جو وہاں پر ان کے تھے سرحدی، خاص طور پر ان علاقوں میں، تو جو کہ پرابلم کریٹ کر انہی کو ٹارگٹ کیا جائے. پاکستان کی عسکری قیادت نے موجودہ جو کشیدہ صورتحال ہے اس میں بڑا دور اندیشی سے جو ہے اور بڑا مثبت کردار اپنا ادا کیا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، پاکستان کا جو آن گوئنگ سچویشن میں جو رول رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے یا ایک بیلنس طریقے سے رول پلے ہو رہا ہے نا. اور اس کی ایک مین ریزن تو یہ بھی ہے جو پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا جو رول، وہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک آن گوئنگ جو ایران کی وار میں ہے، جو گلف کے ساتھ ہے، تاکہ مزید جو ہے نا ان تنازعات کو مزید جنگ کی شکل خیال نہ کر سکے. تو اس کے لیے پاکستان نے بڑے رول پلے کیا، اسپیشلی گلف کنٹریز اور ایران کے درمیان، اور اس طرح. تو یہ ہے. قندھار میں پاک فضائیہ نے مؤثر انداز میں طالبان کے ٹیکنیکل سپورٹس انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. ہاں اصل میں سرحدی علاقوں میں جیسے میں نے بتایا نا کہ بڑا وسیع ایریا ہے. سرحدی علاقوں میں اس طرح کی القاعدہ یا مختلف نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے ملیٹنسی کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کا انفراسٹرکچر بھی ختم کرنا ہوتا ہے. ایسے ان کی جو سپلائی چین ہوتی ہے، ان کے جو لاجسٹکس ہوتے ہیں، یہ سارے ان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے.
کیونکہ جو بھی ملیٹنٹ اگر کی جگہ پر اٹیک کر رہا ہے سرحد پار سے اگر آ رہا ہے تو اس کو لاجسٹکس کون دے رہا ہے, اس کی ہیڈ آؤٹ کہاں ہے, وہ رہتا کہاں ہے, یہاں پر کہاں رہتا ہے, یا سرحدی علاقے میں کس طرح کہاں کہاں جائے ان کی جگہ ہیں. تو یہ ساری سپلائی چین, اس کی فائنینشیل سپورٹ, ان کی لاجسٹکس یہ بھی کرنے ہوتے ہیں نا. یہ نہ کرنے تو پھر تو ایک بندے کو اریسٹ کرنے سے وہ نہیں ہوتا اتنا امپیکٹ جتنا پھر جو ان کے سارا اس کو ٹارگٹ کرنے سے ہوتا ہے. بے شک. بھارت کا مکروہ چہرہ تو ویسے بھی آئے روز جو ہے ہم سب پر بے نقاب ہوتا رہتا ہے, لیکن یورپ سے ایک CCTV فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جس نے کھلبلی مچا دی ہے, جس میں جو ہے میران مری اور برامداغ بگٹی کے ساتھ جو ہے کچھ اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں, یہ جو ملاقاتیں ہوئی تو اب تو یہ تو اور بھی ذرا کھل کے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ اب جو ہے نا اس سے مزید لگ رہا ہے کہ مزید پراکسی وارز جس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پراکسی وارز کے تھرو پاکستان میں یا بلوچستان میں اس طرح ہو رہا ہے کہ ملیٹنٹس کو پراکسی استعمال کر کے اور ان کو سپورٹ کر کے پاکستان کے خلاف. تو یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہو رہی ہیں, جو ایکٹیویٹیز بڑے پروجیکٹ CPEC کی طرح پروجیکٹس ہو رہے ہیں, یا تو اس طرح انویسٹر کانفیڈنس کو ہٹ کرنا, اور یہ تو کافی عرصے سے ان کا پلاننگز کے ساتھ رہا ہے. ہاں, ان کی جو ماڈس آپرینڈی یہی رہی ہے کہ وہ کس طرح. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں اگر ہوتی تو اور بھی یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں لوگوں کے پاس سامنے, بے شک, کیونکہ ان سب کے پیچھے انڈیا ہی موجود ہے. کہ تو اس سے کیا ہوتا ہے علاقائی کشیدگی یا ریجنل جو کانفلکٹ ہوتا ہے یا پراکسی وار جو ہوتا ہے ان چیزوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. سردار یار محمد رند کے قبیلے نے دہشت گرد تنظیم BLA کو للکار کر واضح انداز میں جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم اپنی عزت اور زمین کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. کیا کہیں گے آپ اس بات؟ اصل میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ IBOs یا آپریشنز یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, یا ڈپلومیسی یا جو بھی طریقے ہوتے ہیں, بے شک, لیکن ساتھ میں اگر اس طرح کے جو قبائلی میدان اٹھ کھڑے ہوں تو پھر اس وار اگینسٹ ٹیررزم کو اور بھی اسٹرینتھ ملتی ہے. اور وہ جو ملیٹنٹس کو یہ جو آپریشنل اسپیس ہوتی ہے وہ اور بھی تنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر لوکل ایلڈرز کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ تو اور بھی پھر پیس کے ریسٹوریشن میں اور ملیٹنسی کے خاتمے میں اور بھی ہیلپ ملتی ہے. کیونکہ بہت سے علاقوں میں یہ آپ بلوچستان کی بات کریے, KP میں بھی مختلف علاقوں میں اس طرح رہا ہے کہ وہاں کے لوکل ایلڈرز انہوں نے ہتھیار اٹھا کر سیکورٹی فورس ساتھ کھڑے ہو کر ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا کہ یار ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اپنے علاقوں میں. افغان طالبان کے نام نہاد وزارت دفاع مسلسل بے بنیاد جو ہیں وہ دعووں کے ذریعے اپنی پسپائی اور ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے تو فیک پروپیگنڈا اور کچھ باتیں جو ہیں وہ کر کے جو ہے وہ اپنی عوام کو بھی جو ہے وہ خود کو بھی جو ہے وہ تسکین دے رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تو یہی ہے نا کہ ابھی ایک جنگ تو جس طرح گنز کے تھرو لڑی جاتی ہے تو میڈیا کے تھرو لڑی جاتی ہے آج کل گن بھی یہی جنگ, اور اس طرح انفارمیشن وارفیئر سوشل میڈیا کے تھرو لڑی جاتی ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی اس طرح انفارمیشن کے تھرو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیریٹو اپنے فیور میں بنائیں, اور جس طرح بھی, حالانکہ وہ تو ان کے پاس تو وہ اسٹرینتھ ہے بھی نہیں, اور وہ جو آلریڈی پاکستان جو برتری پاکستان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ تو سب دنیا کو پتہ چل جاتے ہیں نا. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنی کوشش تو وہ کرتے رہتے ہیں بعض اوقات ایسا انفارمیشن وار کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو. اور ریسنٹلی میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ افغانستان یا اس کے نام سے کچھ اس طرح کے پیجز بھی ہیں کابل سے کہ جو ان کے فیور میں وہ کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے یہ چیزیں اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. تو جنگ میں انفارمیشن وارفیئر بھی ہوتی ہے نا, کہ انفارمیشن کے تھرو بھی ایک جنگ لڑی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاک فضائیہ کی برتری کی وجہ سے جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں؟ ہاں بالکل, کیونکہ ان کے پاس ایئر فورس ہے نہیں اور ہماری ایئر فورس اسٹرانگ بھی ہے. بے شک. تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو کافی پرابلم ہے ابھی, اور ظاہر جب وہاں سے اسٹرائک ہوتی ہے وہاں پر تو وہ جواب نہیں دے سکتے اور اس طرح کا وہ رسپونڈ بھی نہیں کر سکتے. تو واقعی وہ بوکھلاہٹ تو ان کو ہو رہی ہوگی اس وقت, شاید شدید پرابلم ہوگی. بے شک. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ حملے جس طرح بھی ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو, اور دونوں ملکوں کو آپس میں جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ اور کوئی اور اس طرح کی کچھ کر کے کچھ ریجنل افیئرس کو انوالو کر کے
اس چیز کو روکنا ریسٹور. ہاں بے شک. کراچی میں سی ٹی ڈی نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بلوچ دہشت گرد تنظیم بی ایل ایف کے اہم اور انتہائی مطلوب تنظیم اور بی ایل ایف کے جو کمانڈر ہیں عرف گھرام کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ امجد عرف. ہاں تو یہ تو یہی ظاہر کریں جس طرح آپ نے سرحدوں کی بات کی، سرحدوں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے. تو سرحدوں کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں سٹی میں بھی جو آپ نے ابھی بات کی ہے، سٹی میں بھی اس طرح کی انٹیلیجنس صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ سٹیز میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں نا. اور یہ اور عام طور پر یہ جو ملیٹنٹ نیٹس ورک یا پرزم تنظیم ہوتی ہے، ان کے لوگ سٹیز میں بھی ان کے سیلز ہوتے ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بے شک. تو اسی طرح کے انٹیلیجنس آپریشن جو ہیں یہ بڑی ضروری ہوتے ہیں پاپولیٹڈ ایریاز میں، سٹی ایریاز میں. اور بعض علاقوں میں تو آپ ٹھیک ہے جنگ لڑ سکتی ہے آرمی یا ایئر فورس یوز کر کے، لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں سٹیز ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ٹھیک ہے. جی. بھارتی فوج کے کرنل راجیش پورا نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان رجیم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو بھارت اور اسرائیل کی ایما پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں یہ تو اب سب کو پتا ہے، لیکن اب وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ تو جو ہے یہ تو واقعی کہ کس طرح وہ لوگ خود سپورٹ کر رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. اس میں جو بلوچستان میں جو ہے جس طرح ہو رہا ہے نا، اور یہ لوگ یہ تو اوپن اب بہت سے ان کے لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اور بلوچستان تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو اس کی سگنیفیکنس اس وجہ سے بھی زیادہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جغرافیائی صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو منرلز ہیں، گیس کے، سونے کے، مختلف اور جو معدنیات اور جو چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا. اور ظاہر ہے اب اسی پہ ایک اور اس طرح کے پروجیکٹس بھی ہیں، بڑے پروجیکٹس ہیں. تو جو انڈیا تو ڈیفینیٹلی وہ یہی چاہے گا کہ وہ اس طرح کے وہ کامیاب نہ ہو. بے شک. جو منصوبے وہاں پر جاری ہیں اور جو اس کی چیز، تو یہ فورن ہینڈ تو پاکستان نے کافی جگہوں پہ کافی دفعہ کہا ہے کہ انوالومنٹ ہے فورن ہینڈ کی، اور یہاں پر علاقائی استحکام جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جو آپ نے ابھی بیان کیے اس کے اپنے آفیشیل کی، تو ظاہر ہے یہ تو خود اسی پاکستانی موقف کی تائید ہو رہی ہے نا. بے شک ان کے پروپیگنڈے کو نقاب کیا جا رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، فیک پروپیگنڈا. خود اس سے پاکستانی موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ یا فارن، اور وہ خود مان رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ یہی لوگ موجود ہیں. ہاں بالکل. یہ ان کے لوگ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، یہ کلبھوشن اور جو مختلف لوگ پہلے آ چکے تھے. تو یہ پرابلم تو ہے وہاں سے. پاکستان کی مؤثر کارروائیاں جو ہے افغانستان کے خلاف جاری ہیں، اور آئے روز جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. پاک فضائیہ کی جانب سے بھی مؤثر جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، پاک افواج کی جانب سے بھی مؤثر جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا لاحلہ عمل کیا ہوگا؟ پاکستان کا سچویشن جو چل رہی ہے اس طرح، یا تو کچھ جو ہمارے فرینڈلی جو کنٹریز ہیں وہ بیچ میں اگر کوئی سیز فائر یا کچھ ایگریمنٹ کر دیں اور افغانستان کو باؤنڈ کر دیں کہ فردر اٹ شوڈ اسٹاپ یوزیج آف اٹس سوائل اگینسٹ پاکستان. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں یا مزید اسی طرح چلتی رہیں جس طرح بھی ہیں. پاکستان نے بھی اسٹرائک کر دیا. پاکستان نے تو اپنا دو ٹوک موقف رکھا ہے کہ افغانستان کی زمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو تو ہم رک جائیں گے. ہاں بالکل. یہ تو کافی رسمات یہی ہے سائڈ سے ہے کہ مطلب ہے کہ ان کی زمین کیوں یوز ہو رہی ہے. اور تنظیمیں بھی مطلب ہے کہ ایک نہیں ہے نا، کافی تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ پرابلم یہ ہے. تو یہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کنٹینیو رہے گا، یہ اسٹرائکس ان کی طرف سے بھی تھوڑا بہت جو کوشش کر رہے ہیں اور ہماری جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں. اور یا پھر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فرینڈلی کنٹریز کو انوالو کر کے افغانستان کو بھی اور پاکستان کو کہ اس طرح کوئی ایگریمنٹ کیا جائے، کوئی اسٹرکٹر ایگریمنٹ کی. کہ وہ مان نہیں رہے، وہ بار بار جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور پاکستان کو پھر اپنے دفاع کے لیے جواب دینا ضروری ہوتا ہے. ہاں تو یہی پرابلم ہے نا، اگر نہیں مان رہے تو یہی چیز ان کو بھی نقصان دے گی. اب یہ دیکھیں یہ کتنے نقصان کا ہو رہا ہے جب اسٹرائک ہوتی ہے وہاں پہ، تو نہیں روکیں گے تو پھر ان کو یہ مسئلہ ہوگا. تو لیکن یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ اگر ولفرز کوئی گارنٹرز ہوں بیچ میں تو پھر پاسبلٹی ہے کہ کچھ ہو جائے نا اس طرح کا سیز فائر وغیرہ ہو جائے، تو اس سے وہاں سے بھی اٹیکس نہیں ہوں گے اور تھوڑے سے حالات کنٹرول ہو جائیں گے. بے شک کیونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی سائڈ سے بھی
حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل بھی جو ہے انڈیا کا ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس کا، اور یہ چیزیں بے شک ٹرو. حالانکہ اسرائیل تو کافی ایران تو کافی اس سے لڑ رہا ہے، اور ابھی تو امریکہ بھی ہنٹس دے رہا ہے کہ سیز فائر کی طرف. ایسے ہی اس طرح کی باتوں سے ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی ظاہر ہو رہا ہے. تو اس اوور آل سچویشن میں پاکستان کا کردار بڑا اچھا ہے، بے شک اور بڑے اچھے طریقے سے. اور اس میں کیونکہ پاکستان کی پوزیشن ایسی نا کہ تینوں سائڈ سے درمیان میں ہے، کہ مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور ایسے ساؤتھ ایشیا. تو پاکستان ایک ایسے اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے، اور رول بھی اس کا جس طرح وہ پلے کر رہا ہے تو بے صحیح شک. جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں انٹرنیشنل لیول پر. تو یہ ہے کہ اوور آل آئی تھنک جس طرح ابھی رول پاکستان کا امپورٹنٹ ہے، اس طرح ابھی ایک بلاک وہاں پر ویسٹ کا ہے، امریکہ اور اس کے الائز ہیں. دوسری جی. طرف جو ابھی دوسرا جو بلاک ایمرج ہو رہا ہے یہ چائنا اور رشیا کا، اور جو سینٹرل ایشیا میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ان دونوں کے درمیان پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے. ایسے ہی اور اٹ ڈزنٹ مین دیٹ پاکستان ہیز سیپریٹڈ ٹوٹلی فرام دا ویسٹ، اس سے بھی سیپریٹ نہیں ہو رہا، بے شک لیکن ایک بیلنسڈ فارن پالیسی Balanced اس ہو کے وقت چل رہا ہے. لے کے چل رہا ہے. اٹس گڈ. بے شک اور فیوچر میں بھی آئی بلیو کہ ہمارے ملک کا جو ہے ایک امیج یا ایک ساکھ جو ہے پوزیشن اچھی ہوتی جائے گی مزید انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.